کے اندر وہ اللہ تعالیٰ نے رہنے کے قابل بنائی ہے، فلیٹ ہی ہے، لیکن اللہ کا اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ زمین جو ہے وہ گول نہیں ہے۔ اب جیسے اگزامپل کے طور پہ میں آپ کو قرآن میں سے ایک آیت بتاتا ہوں، کافی زیادہ کامن آیت ہے، آپ نے یہ کہیں نہ کہیں سنی ہوگی، سورۃ الکہف آیت نمبر 86، یہ اوپر میں آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں، اور اس میں بھی یہ بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کامن آبزرویشن ہے کہ ذوالقرنین نے جو ہے وہ سورج کو کیچڑ کے اندر غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو اب آپ بتائیں، میں آپ سے اب سوال پوچھتا ہوں، جس نے کامنٹ کیا میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ قرآن اب ادھر کیا کہہ رہا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہوئے کیچڑ میں سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، تو اب اس کو آپ کیا کہو گے؟ اب آپ یہ مانو گے کہ سورج واقعی جو ہے وہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہے، حالانکہ آج کی ماڈرن سائنس اور مسلمان سب اس پہ اتفاق رکھتے ہیں سورج جو ہے وہ تو غروب ہوتا نہیں، بلکہ ود رسپیکٹ ٹو زمین ہمیں ایسا لگتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم سورج کے گرد جو ہے وہ ریوالو کر رہے ہیں۔ تو آپ ادھر بتاؤ آپ کیا کہو گے؟ ادھر بیسیکلی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامن آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں، یہ لٹریچر کی بک ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل قرآن میں سے دیتا ہوں، یہ آیت جو ہے وہ سورۃ الزمر کی ہے، اور یہ میں اوپر آپ کو ڈسپلے کروا رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے۔ اب یہ لپیٹنا، یہ جو لفظ یوز ہوا ہے، اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کوئی بول یا کوئی گول چیز یا کوئی انڈے جیسی چیز، اسی کے اوپر ہی یہ جو ہے وہ سوٹیبل ہو سکتی ہے اسٹیٹمنٹ، نہ کہ فلیٹ۔ اب اگر کوئی چیز فلیٹ ہو، مطلب کہ اگر ارتھ فلیٹ ہو، تو کیسے لپیٹا جا سکتا ہے دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ؟ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب زمین گول ہو۔ تو اب آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بیسیکلی قرآن جو ہے وہ کامن آبزرویشن لٹریچر کی لینگویج ہے، ہدایت کی کتاب ہے، نہ کہ سائنس کی بک ہے، اور نہ وہ سائنس کی لینگویج میں بات کرتی ہے۔ یہ کامن آبزرویشن کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ایگزامپلس دی ہوئی ہیں۔ لیکن مین چیز ہے کہ قرآن کوئی ایسی چیز کلیم تو نہیں کر رہا جو کہ سائنس کے اگینسٹ جا رہی ہے۔ تو ابھی تک الحمدللہ قرآن میں کوئی ایسا ایرر نہیں آیا کہ جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ایسی بات قرآن کلیم کرے جو کہ سائنس کے اگینسٹ جا رہی ہو، الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آیت وغیرہ جو آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ بتائی ہیں، یہ کامن آبزرویشن کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ قرآن کلیم نہیں کر رہا، اور کہیں یہ چیز نہیں کہہ رہا کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے یا پھر زمین جو ہے وہ گول ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ زمین کا جو سرکمسٹانسز ہے اس کو بھی کیلکولیٹ جو ہے وہ ایک مسلمان نے، البیرونی، انہوں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تھا، جو کہ مسلمان ہیں۔ اس وقت میں جب انہوں نے زمین کو کیلکولیٹ کیا، اور انہوں نے جب کیلکولیٹ کیا تو ان کو پتہ چلا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے، تو اس وقت کے جو مسلمان بادشاہ تھے، عباسی سلطنت، انہوں نے تو کوئی ان کو آگے سے مطلب کہ سولی پہ نہیں لٹکا دیا کہ تم قرآن کے اگینسٹ جا رہے ہو، قرآن میں تو آیا فلیٹ، بلکہ اس وقت میں ان بادشاہ کو، اس سلطنت کو، اور اس وقت میں ان لوگوں کو عربی پڑھائی جاتی تھی، وہ قرآن پڑھتے تھے، ان کو عربی آتی تھی، آپ سے زیادہ ان کو پتا تھا قرآن کے بارے میں، لیکن انہوں نے تو کہیں اس بیس کے اوپر البیرونی کو جو ہے وہ سولی پہ نہیں لٹکا دیا کہ تم قرآن کے اگینسٹ جا رہا ہے، قرآن میں تو آ رہا ہے کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس کو تمغہ سے نوازا، ٹرافی دی، ٹھیک ہے، اس چیز کے اوپر کہ تو نے بڑا اچھا کام کیا ہے، زمین کو تو نے یہ دریافت کیا کہ زمین کا سرکمسٹانس اتنا ہے اور زمین گول ہے۔ جو لوگ غیر مسلم ہیں اور اس چیز پہ بلیو رکھتے ہیں کہ زمین جو ہے